چلتے چلتے 1 سے لے کر 10,000 تک ہم نے صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کے تقدس پر، صحابہ کی عزت و ناموس پر ہم نے اسی لیے قربانیاں دی کہ خود قرآن کریم کے اندر رب فرماتا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ وہ ذات ہے جو اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اہل ایمان کا محافظ بنتا ہے۔ جب اللہ دفاع کر رہا ہے، اسی اللہ کے دفاع کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میرے سینکڑوں علماء، قائدین، کارکنان، ذمہ داران قربان ہو گئے اور دنیا رافضیت کو یہ پیغام دے گئے، یاد رکھنا نہ نبی پر ہم کوئی انگلی برداشت کر سکتے ہیں، نہ صدیق پر کوئی انگلی برداشت کر سکتے ہیں، نہ عائشہ پر کوئی انگلی برداشت کر سکتے ہیں، نہ صحابہ اہل بیت کی عظمت پر، عفت پر، تقدس پر کوئی انگلی، کوئی سودا بازی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، ہم نے روز اول سے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ اللہ جل وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفیٰ ونبیہ المجتبیٰ وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجباء واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والمجتہدین والفقہاء الى یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو النبی الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اور اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور حشر کا غم ہو مجھے قاسم کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ۔ ارے جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ میرے واجب الاحترام، قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج انتہائی بابرکت، باعظمت، بارونق، روح پرور، ایمانی وجدانی تقریب کا انعقاد پذیر ہے۔
اور یقیناً یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے اور ایک مبارک بات کے مستحق ہے صاحب حافظ صاحب جنہوں نے قرآن پاک مصلی پہ پڑھایا اور آپ حضرات نے انہوں نے سنا اور تراویح کا اہتمام کیا، 20 رکعت تراویح 30 پاروں کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پسندیدگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ اور یہ وہ محفل ہے جس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ مختلف انبیاء کرام نے دعائیں کی ہے، قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے فرمایا فاستجبنا لہ۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ اس عمر میں مجھے تنہا نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرا کوئی سہارا ہو، میرا کوئی آسرا ہو، میرا کوئی جانشین ہو، میرا کوئی خلیفہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، فاستجبنا لہ۔ ہر پیغمبر کی دعا کے بعد فاستجبنا لہ، فاستجبنا لہ، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، ہم نے تمہاری صدا قبول کر لی، ہم نے تمہاری ندا اور آواز کو، پکار کو قبول کر لیا۔ ہر پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں تو دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور یہاں تک احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ من صلی صلاۃ فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابہ، جو کوئی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری حدیث فرمائے من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ۔ ہمارے شیخی وسند حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اختتام قرآن کے موقع پہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور وہی حدیث کی روشنی پہ ہم نے دیکھا تو شیخ کی بات وہی حدیث پر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں قرآن پاک ختم ہو وہاں دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ صحابہ میں ایک معمول رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی قرآن پاک مکمل فرماتے اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو بٹھاتے اور ان کو کہا جاتا کہ آپ ہماری دعاؤں پہ آمین کہیں۔ تو یہ قرآن کریم رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن کریم عطا فرمایا، اور رمضان علماء بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان جو ہے یہ شہر الغفران ہے اور شہر القرآن ہے، مغفرتوں کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ، معافی کا مہینہ، اور شہر القرآن، قرآن کا مہینہ۔ قرآن دولہا بن کر اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے۔ 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یک بارگی میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اس کو نازل فرمایا۔ جو ہم قرآن کریم کی صورت پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ جو سورۃ القدر ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر، شب قدر جو آج کی رات بھی 1 طاق راتوں میں، فرمایا اس شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو اتارا ہے آسمان دنیا میں۔ پھر آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پر، دل مصطفیٰ پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتدریج آہستہ آہستہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ شہر القرآن ہے۔ نبی علیہ السلام دورہ کیا کرتے تھے، جبریل کو سناتے تھے، جتنی وحی آتی، جتنا قرآن کریم نازل ہوا ہوتا تو جبریل امین کو سناتے، اور جس سال نبی علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے اس سال نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ جبریل امین کو قرآن پاک سنایا ہے۔ تو آج قاری صاحب جو سناتے ہیں ایک دوسرے کو، سامعین کو، یہ دورہ جو کرتے ہیں ایک لحاظ سے سنت پیغمبر ہے، اور قرآن کریم نبی علیہ السلام کا وظیفہ ماہ مبارک میں صرف یہی رہا ہے۔ ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین کو آپ دیکھیں گے
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 62 مرتبہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 63 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اور عجائب و غرائب جس کو حضرت مولانا فی ذوالفقار احمد اکشبندی صاحب نے اپنے خطبات کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ اور پیچھے جائیں تو حضرت خاتم المحدثین، خاتم العصر، فقیہ العصر حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ معتبر ذرائع سے اور بڑے بڑے اکابر سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی میں علماء بھی گواہ ہے کہ وہ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک شروع کرتے اور مغرب سے پہلے قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے، یہ ہمیں اور آپ کو اتنی بات جلدی سمجھ نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ سے عرش معلیٰ کی سیر کو جا رہے تھے، قصہ مختصر، 7 آسمانوں زمینوں کی سیر کرتے ہوئے اور انبیاء سے ملاقات کرتے ہوئے بیت العزہ، بیت اللحم، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، پھر عرش معلیٰ، پھر وہاں سے نبی علیہ السلام نیچے تشریف لائے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی، جاتے ہوئے جو کنڈی ہل رہی تھی، آتے ہوئے وہ کنڈی ہل رہی تھی۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعی الزمان تعی المکان، زمانے کو بھی روک دیا تھا، مکان کو بھی روک دیا تھا کہ 1 سیکنڈ بھی آگے نہ بڑھے۔ یہ اللہ تعالیٰ معجزہ نبی کے ہاتھ میں دکھاتے ہیں، کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی نبی میں اتنی طاقت نہیں وہ معجزہ لا سکے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کا حکم ہوگا تب وہ معجزہ لا سکے گا۔ اسی طرح ولیوں کے ہاتھ پہ جو کرامت کا صدور ہوتا ہے اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ولیوں کے ہاتھ سے اس کو صادر فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات اور واقعات، زمانے کو، مکان کو سمیٹ دیا تھا اور روک دیا تھا کہ وہ اس مختصر وقت کے اندر پورے قرآن پاک کو تلاوت فرما رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بھی جمع کیا۔ تو یہ قرآن کریم رمضان مبارک میں نازل ہوا اور اکابر نے، اسلاف نے اس کی تلاوت کے ذریعے اس پر عمل کر کے اس کی خدمت کی ہے۔ اور ہر دور میں ایسے شیطنت آئے ہیں، ایسے دجال قسم کے آئے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ شیخ عبد الرحمن السدیس کی آوازوں پر باقاعدہ رد و بدل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی آواز کے اندر جو مٹھاس ہے، ایک کشش ہے اور ایک کھچاؤ ہے، ایک حلاوت ہے، اس کو ختم کرنے کی کہ لوگ ان کی آواز کو سنتے ہیں گرویدہ ہو جاتے ہیں، تو ان کی آواز کو بدلا جائے۔ اس دور میں، دور نبوی میں، ایک عبداللہ نام کا مشرک تھا، کافر تھا اور بڑا فصیح و بلیغ تھا۔ کسی نے کہا، لوگ آئے اس کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ جو نیا نبی آیا ہے وہ قرآن پیش کر رہا ہے، تو تم نہ کیوں نہیں اس کے لیے کوئی مقابلے میں قرآن پیش کرو، کوئی اپنی بات پیش کرو، کوئی اپنا اشعار پیش کرو، اپنا کلام پیش کرو۔ تو عبداللہ نام کا جو کافر مشرک تھا اس نے آگے سے جواب دیا، میں کروں گا لیکن میری ایک شرط ہے۔ لوگوں نے کہا وہ شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ میرے پورے سال کا راشن کا بندوبست کرو، میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا اور پورا سال میں کمرے کے اندر بیٹھ کر اس نبی کے خلاف کلام لکھوں گا اور بناؤں گا، پھر تم دیکھ لینا۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی معاملہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم راشن اٹھائیں گے، سیلری اٹھائیں گے، کمائی اٹھائیں گے، سب لا کر آپ کو پورے سال کا ہم دے دیں گے۔ ایسے ہی ہوا، پورا سال وہ کمرے کے اندر بن رہا اور اس نے لکھنے کے بعد وہ تھک گیا اور کہا کہ بس بہت لکھ چکا ہوں، اب باہر نکلتا ہوں۔ شیخیہ بگاڑ کے وہ باہر نکلنے لگا اپنے خط کو چھپاتے ہوئے۔ اچانک وہ بڑھتے بڑھتے ایک جھونپڑی کے پاس سے گزرنے لگا اور وہ مسلمان کی جھونپڑی تھی، اندر ایک بچی تلاوت کر رہی تھی اور اس کی آواز آئی کانوں پر، وہ تلاوت کی آواز، قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ یہ آیت اس کے کان میں پہنچنی تھی، اسی وقت اس نے جیب سے خط نکالا اور خط نکالنے کے بعد اس خط کو پھاڑا اور پھاڑنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس بچی کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں پورے قرآن کا مقابلہ کہاں سے کروں گا۔ وہ عربی دان تھے، فصیح و بلیغ تھے، کلام کے معانی اور مفہوم کو جانتے تھے۔ علماء نے لکھا اس آیت کے اندر 12 قسم کے بلاغت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے،
12 قسم کے، وہ جانتے تھے اس کے اتار و چڑھاؤ کو کہ اللہ اس جملے کے اندر ایک لفظ کے اندر پورے طوفان نوح کو تھما دیا، وہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا ایک آیت کے مقابلہ میں نہیں کر سکتا، میں پورے قرآن کا مقابلہ میں کہاں سے کروں گا؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیلنج کیے، اس دور کے کافروں کو بھی اور اس دور کے کافروں کو بھی، اور قیامت کی صبح تک آنے والے ہر کافروں کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے۔ 3 قسم کے چیلنج ہیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس پورے 30 پاروں والا قرآن پیش کرو۔ عاجز آ گئے، 30 پارے کہاں سے پیش کریں گے؟ پھر اللہ نے چیلنج بدل دیا، کم کر دیا اور کہا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 سورت لے کر آ جاؤ۔ پھر اللہ نے دیکھ لیا اتنی بھی طاقت نہیں ہے، پھر اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت سورہ کوثر کے برابر لکھ کر لے کر آؤ، ان کنتم صادقین۔ اللہ نے فرمایا فَادْعُوا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے کارندوں کو بلا لو، مددگاروں کو بلا لو، یاروں کو بلا لو، دوستوں کو بلا لو، ہم نشینوں کو بلا لو۔ بلانے کے بعد اس ایک سورت کے مد مقابل آؤ نا۔ تم تو دنیا میں بڑی ترقی کی بات کرتے ہو، تم نے ہوائی جہاز بنائے، طیارے بنائے، تم نے جو ہے سمندروں کو چیرا ہے، دریاؤں کو چیر کر راستہ بنایا، پہاڑوں کو کاٹ کے تم نے راستہ بنایا، تم نے انسان سے بات کرنے والی مشین تم نے بنائی ہے، تم نے دنیا کے اندر بڑی ٹیکنالوجیاں دکھائی ہے، آؤ نے ایک قرآن کا مد مقابل آ کر تو دکھاؤ، ایک سورت لا کر تو دکھاؤ۔ اللہ کہہ رہا نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ قرآن کے مد مقابل نہ اس دور میں کوئی آیا تھا، نہ اس دور میں کوئی آئے گا، نہ قیامت کی صبح تک کوئی قرآن کے مد مقابل آ سکتا ہے۔ مسلمانوں مبارک ہو، یہ قرآن کریم ہمیں من وعن لوح محفوظ سے جس طرح اترا تھا، اس کے محافظ ایسے تگڑے ہیں اور ایسے طاقتور ہیں۔ آپ دیکھیں بر صغیر میں ایک پادری آیا، عیسائی پادری، وہ ہمارے قرآن پاک پر اعتراض کرنے لگا۔ صرف سورہ فاتحہ کے اندر 700 اعتراضات اس نے کیے، اور یہ ساری باتیں آپ کو شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کی کتاب بائبل سے قرآن کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ 700 اعتراضات، سوالات اس نے صرف سورہ فاتحہ کے اندر کیے۔ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، دین سے ہٹانے کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ بالآخر اس کے مد مقابل آنے والے مناظر اسلام حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب آئے، اور وہ جب آئے مناظرے کے لیے اور اس کو ایسا چت لٹایا وہ وہاں سے فرار ہو گیا۔ پورے ہندوستان میں اس کا نام کا جو ڈنکا بج رہا تھا، اب وہ فرار اور وہ باطل اور اس کو دجال، فریب، مختلف القاب لگنے لگے۔ وہ تو مناظرے سے بھاگ گیا۔ یہاں سے بھاگنے کے بعد وہ عرب ممالک پہ گیا، سعودیہ میں۔ وہاں کے عرب علماء تو صرف عربی جانتے ہیں، ہمارے شیخ نے فرمایا یہ عربی کے مغز اور روح کو نہیں جانتے۔ وہاں جانے کے بعد ان کو بالکل آسان سے گرفتار کر لیا۔ عرب کے علماء پریشان ہیں، ایسے ایسے سوالات کر رہا ہے جس کا واقعی سوال بنتا ہے، لیکن جواب کیا بنے ہم سے؟ فوراً انہیں پتہ ہے کہ اگر علم کا معدن ہے اور علم کا چراغ اگر کہیں جل رہا ہے، جس کو سید الفقہاء اور محدثین حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہندوستان میں اگر علماء نہ ہوتے تو دین کا یہ جو چراغ ہے یہ ٹمٹماتا ہوا بجھ جاتا۔ وہاں اصل علماء تھے، انہوں نے خط لکھ کر بھیجا اور کہا کہ ایسا مناظر آیا ہے اور اس کا نام یہ ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہے۔ علماء تو جانتے تھے، یہاں سے بھاگا ہے وہ، عرب علماء سے ٹکر لیے جا کر۔ تو علماء نے خط پر جواب لکھا اور کہا کہ اس کو وہیں بٹھا کر رکھنا، اس کو تاریخ دے دو، لیکن نام نہیں بتانا۔ مناظرے کے لیے آ کون رہا ہے، تم سے بات کون کرے گا، نام نہیں بتانا، خدا رہا۔ وہ نام پہچان لیا تو بھاگ جائے گا۔ ایسی ہوا، مناظرے کے کمرے میں بیٹھ گئے اور یکایک حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب جب داخل ہوئے، اب اس نے چہرہ دیکھا، اسی وقت کہا کہ مجھے 1 نمبر آ رہا ہے۔ وہ اس وقت سے گیا، اب تک وہ واپس نہیں آیا۔ ایذاء الحق کے اندر حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی صاحب نے یہ ساری باتیں لکھی ہے۔ مسلمانوں مبارک ہو، ہمارے اکابر نے، اسلاف نے، بزرگان دین نے، سلف اور خلف نے ایسی محنت کی ہے اور ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار وہ ثابت ہوئے۔ قرآن کے اندر کوئی بھی زبر کو زیر کو زبر اور پیش نہیں کر سکتا۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔
یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے۔ پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں کئی رد و بدل نہیں ہے۔ آپ دیگر کتابیں اٹھا لیں، آسمانی کتابیں، انجیل، زبور و توریت ہے، ان کے نام تک بدل چکے ہیں، اندر کام اور احکام تو الگ بات ہے۔ بائبل آپ دکھا دیں، پوری دنیا کے اندر 12 قسم کے بائبل ہیں، 12 قسم کے بائبل، اور ہر بائبل بھی پھر دوسرے سے جداگانہ ہے۔ لیکن قرآن کریم واحد کتاب ہے جو الحمد سے لے کر والناس تک من وعن موجود ہے۔ ایک پپو اٹھا شہنشاہ نقوی اور وہ بکواس کرنے لگا اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس اوریجنل قرآن آ گیا ہے، اوریجنل قرآن۔ اب آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا، 14 صدیاں گزر گئی، کربلا کا واقعہ ہو گیا، چلتے چلتے اور دیگر بہت سارے واقعات ہو گئے، کتنے لوگ چلے گئے۔ میرا سوال ہے کہ یہ پپو سے کہ تم کہتے ہو اوریجنل قرآن آ گیا ہے، ہم نے ابھی برطانیہ میں اس کو تصدیق کے لیے بھیجا ہے، تو تمہارے آباء و اجداد جو مرتے تھے وہ کس کھاتے پہ جاتے تھے؟ وہ کس کھاتے پہ، کس ملت پر جا رہے ہیں؟ تمہارے پاس آج آ رہا ہے قرآن کریم اوریجنل۔ ہمارے پاس اوریجنل قرآن یہ نہیں جو تم پیش کر رہے ہو، ہمارے پاس وہ قرآن جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں آیا تھا، پھر آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ پہ اترا تھا، پھر قلب مصطفیٰ سے زبان نبوت سے نبی نے صحابہ کے سینے پر اتارا تھا، پھر جس کو صدیق نے لکھا تھا اور عثمان نے پوری دنیا پہ پھیلایا تھا۔ ہمارے پاس وہ قرآن پاک موجود ہے، پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا قرآن پاک موجود ہے، اور یہ صحابہ کی عظمت اور ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے۔ اب میں 4 شخص کو بلاؤں اور بلانے کے بعد 4 جگہوں میں بھیجوں، وہ 4 جگہوں سے آئے، میں وہاں کے لوگوں سے پوچھوں کہ فلاں میرا کارندہ میرا پیغام لے کر آیا تھا، کہا لے کر آیا تھا، میں نے یہ بات کہی تھی، اس نے کیا کہی؟ کہا یہی بات کی۔ چاروں طرف سے آنے والے پیغام پہنچانے والے نے اگر وہی بات کی ہے تو کہا جائے گا یہ قاصد جو تھے، یہ پیغام پہنچانے والے جو تھے، یہ ایماندار تھے۔ میں نے جس طرح بات کی اسی طرح وہ بات پہنچا گئے فلاں فلاں علاقے پہ۔ آج پوری دنیا پہ آپ دیکھیں، انڈونیشیا جائے، ملیشیا جائے، جزائر جائے، عرب امارات جائے، دنیا کے اور خطے پہ جائے، روڈس جائے، امریکہ جائے، افریقہ جائے، چائنا جائے، جاپان جائے، قرآن کریم آپ کو ایک ہی نسخہ ملے گا۔ آپ کہیں نہ جائیں، نیٹ پہ سرچ کریں، وہاں کی تراویح سنیں، انڈونیشیا کی تراویح اٹھائے، ملیشیا کی تراویح اٹھائے، جزائر کے تراویح اٹھائے اور افریقہ کی تراویح اٹھائے۔ ہر تراویح آپ سننے کے بعد یہ فیصلہ کریں گے کہ پوری دنیا کے اندر قرآن کریم ایک ہی طرح کا پڑھا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک طرح کا پڑھا جانے والا قرآن، یہ قرآن کی عظمت ہونے کی بھی دلیل ہے اور صحابہ کے ایماندار ہونے کی بھی دلیل ہے۔ لوگوں مبارک ہو، اللہ نے ہمیں یہ قرآن کی دولت دی ہے۔ شہر القرآن، رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان یہ مغفرتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے۔ اللہ نے کتنے بہانے تراشے ہیں، کتنے بہانے نکالے ہیں کہ ایک رات مل جائے۔ آج شب قدر کی رات ہے، علماء فرماتے ہیں اگر دل میں قدر ہو تو ہر رات شب قدر ہے، اگر دل میں قدر نہیں تو شب قدر بھی بے قدر ہے۔ آپ رمضان کے علاوہ سورہ ملک پڑھ لیں اور سورہ سجدہ پڑھ لیں جو 21ویں پارے میں ہے، یہ 2 سورت عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے اور مجموع البیان احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ سورہ ملک اور سورۃ السجدہ، یعنی ایک 29ویں پارے میں اور 21ویں پارے میں، یہ 2 سورت 10 منٹ بنا لگے، لیکن شب قدر آپ کو اس کی عبادت کا ثواب رمضان کے علاوہ بھی مل جائے گا۔ پھر 2 رکعت نفل جو عشاء کی نماز میں ہم فرض نماز کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد 2 نفل ہے۔ 2 نفل جو ہے، جو اس کو پابندی سے پڑھتا ہے اس کو بھی شب قدر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں رمضان کے علاوہ بھی ہم شب قدر کی برکتوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور آج شب قدر ہے، اس کو اگر ہم نے بے قدر کر دیا، تاک راتوں کو ویسے ہی گنوا دیا، تو نبی علیہ السلام احادیث کی روشنی پہ آپ دیکھیں کتنے بہانے نکالے،
1000 مہینوں سے افضل یہ رات اگر کسی کو نصیب ہو جائے، 83 سال کی عبادت کا ثواب اسے مل جائے گا۔ ایک رات، ایک گھڑی کسی کو نصیب ہو جائے، افطار کے وقت کسی کو افطاری کروا دے، آپ کے گناہ معاف، یہاں تک کہ نہیں کھلا سکتے کھجور کھلا دے، شربت کا ایک گھونٹ پلا دے، اس پر معافی کا اعلان ہو رہا ہے، دعا قبول ہو رہی ہے افطار کے وقت۔ ایک ایک لمحہ دیکھیں، تراویح پڑھیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، روزہ رکھیں، فرمائیں کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، لیلۃ القدر میں قیام کرے، عبادت کرے، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ ہر عمل پہ اللہ تعالیٰ اتنا جزا دے رہے ہیں کہ نفل پڑھو فرض کے برابر، فرض پڑھو 70 فرضوں کے برابر، اتنی نیکیاں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رمضان کے علاوہ پڑھیں گے 20 لاکھ نیکی۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ 70 گنا زیادہ ثواب ہے، تو 14 کروڑ مجھے ابھی ثواب مل گئے، 14 کروڑ بیٹھے بیٹھے، اتنے بہانے۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ شخص غفلت کی زندگی میں رہتا ہے، تبھی تو نبی علیہ السلام نے بد دعا فرمائی، من بعود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جو رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ پالے، 1 سیکنڈ میں اپنی معافی کروا سکتا تھا لیکن اس نے معافی نہیں کروائی، فرمایا اس کے لیے تباہی و بربادی ہے، اس کے لیے نقصان اور خسران ہے۔ آپ سوچیں، یہ پیغمبر فاران کی چوٹی پہ اسلام کی پہلی تقریر کی، اسلام کی پہلی دعوت دی، لوگ قریش مکہ نبی علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، پھر نبی علیہ السلام بے ہوش ہوئے، آگے چلیے طائف کی وادیوں پہ نبی کو لہو لہان ہونا پڑا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے جوتی مبارک پہ اتنا لہو آیا کہ وہ جوتی مبارک نبی علیہ السلام کے ساتھ ٹچ ہو گئے۔ پھر علاقے کے بدماش، بدگماش، اوباش، انہوں نے نبی علیہ السلام کو تنگ کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی۔ شام بن ابی طالب میں 3 سال نبی اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو سوکھا پتا کھلا رہے ہیں، صحابہ چمڑوں کو چسا چسا کر اپنے بھلکتے ہوئے معصوم بچوں کو چپ کرا رہے تھے، اتنی قربانیاں، لیکن نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ آج نبی منبر پر چڑھ رہے ہیں اور بد دعا دے رہے ہیں، کیوں؟ اسی لیے کہ رمضان اتنا برکت والا مہینہ، اتنا عظمت والا مہینہ کہ 1 منٹ اور سیکنڈ میں اپنی معافی کروا سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے معافی نہیں کروائی، فرمایا یہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، آمین، دوسری سیڑھی پر آمین، تیسری سیڑھی پر آمین، آپ سنتے رہتے، میں اس پر صرف نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھ لیا، آقا اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے کہ آپ ہر سیڑھی پر آمین کہہ رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے بتلایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو میرا نام سنے اور درود نہ پڑھے، ایسا بخیل شخص، کنجوس شخص تباہ برباد ہو جائے۔ والدین کو پالے زندگی میں ایسا سرمایہ جو پھر کبھی نہ ملے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، یا کوئی ایک پالے اور اس کی خدمت کر کے یہ اپنے لیے جنت کا مستحق نہ ٹھہرائے، یہ شخص بھی تباہ برباد ہو۔ تیسرا فرمائے کہ جو رمضان کا بابرکت مہینہ پالے اور اپنی معافی نہ کروائے، یہ شخص بھی تباہ برباد ہو جائے۔ یہ صحابہ نے نبی سے پوچھ لیا، اگر صحابہ نہ پوچھتے تو یہ علم ہم تک نہ پہنچتا، صحابہ نبی سے قرآن نہ لیتے، یہ قرآن ہم تک نہ پہنچتا۔ گزشتہ انبیاء کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نبی کو میرے نبی جیسے یار اور جانثار، تابعدار، وفادار، حبیدار، پیروکار صحابہ نہیں ملے جن کی تعریف اللہ نے گزشتہ کتابوں میں کی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے ان کی تعریف توریت کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، تختیوں کے اندر، اوراق کے اندر، نقوش کے اندر، مکتوب کے اندر، آسمانی صحیفوں کے اندر، آسمانی کتب کے اندر صحابہ کے تذکرے ہیں۔ یہ صحابہ نبی سے علم نہ لیتے، یہ علم ہم تک نہ پہنچتا، یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ آج پوری دنیا میں اگر دین ہے، افریقہ میں، امریکہ میں، دنیا کے اطراف و اکناف میں، 4 دھانگ عالم میں اگر دین ہے تو یہ صحابہ کی مرہون منت ہے۔ صحابہ یہ اللہ کے لاڈلے، نبی کے پیارے، آسمان کے ستارے ہیں صحابہ۔ آپ دیکھیں ایک جگہ بھی اللہ نے برداشت نہیں کی، ایک انگلی صحابہ پر اٹھنا برداشت نہیں، پہلے پارے سے آخری پارے تک آپ پڑھتے چلے جائیں۔
الا انہم هم السفہاء، صحابہ کو بیوقوف کہنے والوں، خود تمہاری زندگی بیوقوفیت پر مبنی ہے۔ صحابہ کو بزدل کہہ رہو، تم خود بزدل ہو۔ صحابہ پر انگلی اٹھائے باپ بھی، اس صدیق اکبر کے باپ کو بھی برداشت نہیں کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغام پہنچا دیا، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ باپ بھی انگلی اٹھائے صدیق پر، کوئی اور ایرا گھیرا نتا کھیرا اگر صحابہ پر، صدیق پر انگلی اٹھائے گا، رب کہاں سے برداشت کرے گا؟ پھر ہم کہاں سے برداشت کریں گے؟ چاہے وہ صدیق ہو یا صدیقہ ہو، عائشہ ہو، اس پر بھی الزام لگا۔ منافقوں نے، کافروں نے، زندیقوں نے، ملحدوں نے الزام لگایا۔ نبی پریشان، صدیق پریشان، صحابہ پریشان، عائشہ پریشان، والدہ پریشان، سارے صحابہ پریشان ہیں۔ ماں کی عزت پر حرف آ رہا ہے۔ ایک مہینے بعد 17 آیتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی برات کی اتار دی اور بتلا دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، میرا پیغمبر عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے، عائشہ پاک ہے، تیرا پروردگار جس طرح پاک ہے۔ یاد رکھنا یہ بہتان ہے، الزام ہے ماں عائشہ پر۔ رب کو ایک لمحہ کے لیے برداشت نہ ہوا۔ لوگوں، آج انہی پیاروں کے لیے ہمارے پیارے قربان ہو رہے ہیں۔ علامہ حق نواز جنگی شہید رحمہ اللہ، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی عزت و ناموس کا دفاع کرتے ہوئے اپنا لاشا پیش کیا۔ ایثار نے اپنا لاشا پیش کیا، اعظم طارق نے اپنا لاشا پیش کیا، علامہ علی شیر حیدری، ہائے ایسا جبال العلم جس نے اپنا لاشا، اپنا جسم پیش کیا۔ چلتے چلتے 1 سے لے کر 10,000 تک ہم نے صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کے تقدس پر، صحابہ کی عزت و ناموس پر ہم نے اسی لیے قربانیاں دی کہ خود قرآن کریم کے اندر رب فرماتا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ وہ ذات ہے جو اہل ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اہل ایمان کا محافظ بنتا ہے۔ جب اللہ دفاع کر رہا ہے، اسی اللہ کے دفاع کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میرے سینکڑوں علماء، قائدین، کارکنان، ذمہ داران قربان ہو گئے اور دنیا رافضیت کو یہ پیغام دے گئے، یاد رکھنا نہ نبی پر ہم کوئی انگلی برداشت کر سکتے ہیں، نہ صدیق پر کوئی انگلی برداشت کر سکتے ہیں، نہ عائشہ پر کوئی انگلی برداشت کر سکتے ہیں، نہ صحابہ اہل بیت کی عظمت پر، عفت پر، تقدس پر کوئی انگلی، کوئی سودا بازی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، ہم نے روز اول سے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا، ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ آپ کو بھی جیالو یہ پیغام ہے کہ تاریخ شب میں وہ سحر پیدا کر جو دین کے کام آئے، وہ سر پیدا کر۔ کثرت کو اگر قلت سے دبانا ہو تو محمد کے صحابہ کا وہ جگر پیدا کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی دولت نصیب فرمائے اور شب قدر کی ساری فضیلتیں نصیب فرمائے، اور حافظ صاحب کو اور سامعین کو اور ان کے والدین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطا